اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ تعریف و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق و مالک ہے کائنات کا، اور جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے، دنیا اور آخرت ہے، عزت اور ذلت ہے، بلندی اور پستی ہے، رزق کی کشائش اور تنگی ہے۔ درود و سلام، صلاۃ و تسلیم سرور عالم سرور انبیاء کے لیے جو امام ہدا سید الاتقیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ہیں، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور محمد تو اللہ کے رسول ہی ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، سو اگر آپ کی وفات ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے رخ اپنی ایڑیوں کے بل مڑ جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے؟ یعنی نہیں چھوڑنا چاہیے، نہیں چھوڑنا چاہیے اور نہیں چھوڑو گے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو کوئی الٹا پھر جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے، نقصان اپنا کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جلد ہی اللہ شکر کرنے والوں کو، حق پہچاننے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ ختم نبوت، ختم رسالت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس تاج اور خلعت سے نوازا گیا اس کا ذکر ہو رہا ہے گزشتہ کچھ خطبات جمعہ سے، اور اس سلسلے میں ایک بنیادی اور اہم بات میں نے یہ کہی تھی کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے بعض مخالفین ختم نبوت کے پراپیگنڈے میں آ کر کہ ختم نبوت اگر اتنا اہم اور ضروری اور بنیادی عقیدہ ہے تو اس کے لیے بالعموم ایک ہی آیت کریمہ کیوں پیش کی جاتی ہے کہ وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کچھ احمق لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت بھی کسی عقیدے یا کسی حکم کے لیے کافی ہے، لیکن ان کا کہنا بظاہر کچھ نہ کچھ اپیل کرتا ہے یا کچھ لوگوں پہ اثر کرتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک آیت تو آ گئی، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی عقیدہ ہے، اہم عقیدہ ہے، تو اس کے لیے مزید تاکید ہونی چاہیے۔ اس کے جواب میں نے کہا تھا کہ آنکھیں کھول کر قرآن کریم پڑھنے کی ضرورت ہے، دل کے دروازے اور ذہن کی کھڑکیاں کھول کر اسے پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ بہت سی آیتیں ملیں گی
جو ختم نبوت پر واضح طور پہ رہنمائی اور دلالت کرتی۔ شروع ہی میں سورہ بقرہ کے شروع میں جب کہا گیا کہ متقین اور ایمان والے کون ہیں، جن کے لیے یہ کتاب کتاب ہدایت کا کام دیتی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ جو دوسری چیزوں کے ساتھ ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ یہ ایمان اور تقوی کا معیار ہے، ہدایت کا معیار ہے، پہلے آپ سے پہلے، بعد کا کوئی سوال نہیں۔ اسی طرح یہ آیت کریمہ ہے قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے رسول گزر گئے کا کیا مطلب ہے؟ ماضی کی بات، گزر گئے جو گزر گئے، آئندہ کسی نے نہیں آنا۔ اور یہی وہ آیت کریمہ ہے جو ختم نبوت کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی اشارہ رہنمائی کرتی ہے کہ ایک دن موت کا مرحلہ، وفات کا مرحلہ آپ پر بھی آئے گا، جیسا کہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ موت کی وادی سے ہر ایک نے گزر کے جانا ہے، کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، کوئی بشر۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صلیب سے بچایا، اپنے پاس اب تک رکھا ہے، زندہ ہیں، موجود ہیں، لیکن آئیں گے، اتارا جائے گا دوبارہ، ملت کی رہنمائی کریں گے، ملت اسلامیہ کے دشمنوں کو شکست دیں گے، اور پھر موت کے مرحلے سے، موت کی وادی سے گزر کر پھر واپس جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح پر، ہر نفس پر موت آنی ہے۔ حتیٰ کہ روایات نے واضح کیا کہ ایک لمحہ وہ بھی آئے گا جب فرشتے جو ہمیشہ سے اب تک کم از کم یا قیامت تک زندہ ہیں، ان پر بھی موت آئے گی۔ موت کا لمحہ، عدم کا لمحہ ان پر بھی آئے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک ہی ہستی اس وقت موجود ہوگی، وہی ہستی جو شروع سے ازل سے موجود تھی، جب کچھ نہیں تھا وہ تھی، اور جب کچھ نہیں ہوگا وہ ہوگی۔ عدم کے مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اور خاص طور پہ عالم بشریت کے لیے، نوع بشر کے لیے، انسان کے لیے لکھ دیا گیا، فیصلہ ہو چکا کہ ہر ایک مرے گا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور خاص طور پہ انبیاء کے بارے میں اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا انک میت وانہم میتون، آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، اور یہ سب بھی، جن میں سے کچھ آپ کے ساتھ ہیں اور کچھ آپ کے مخالف ہیں، یہ بھی فوت ہونے والے، موت سب پہ آنی۔ تو یہاں بھی اس آیت میں اس بات کا اظہار کیا گیا ختم نبوت کے ساتھ ساتھ، اور آیت کا یہی وہ حصہ ہے جس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت پیش کیا، اس وقت دہرایا، اس وقت یاد کرایا جب واقعتاً وفات کا مرحلہ آپ پر آ چکا تھا۔ اور فرط عقیدت، شدت جذبات کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سمجھدار، عقیل، فہیم
صاحب فہم و ذکا شخصیت، وہ بھی اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکی، نہیں کر سکی، اور شدت جذبات میں انہوں نے کہا. غلط کہتا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے، میں نہیں مانتا، نہ خود مانتا ہوں نہ کسی کو ماننے اور کہنے دوں. اور جس نے کہا اور جس کی آواز میرے کان میں پڑی کہ نہیں آپ فوت ہو چکے ہیں، یہ میری تلوار اس کو ضرور فوت کرے گی، آپ تو فوت نہیں ہوئے. یہ نازک مرحلہ تھا جب صدیق نے رضی اللہ عنہ عقیدے کو سنبھالا، دین کو سنبھالا. عجیب لوگ ہیں جو آج تک حیات و ممات کے چکر میں اور بحث میں پڑے ہوئے ہیں. خود حنفیوں میں، دیوبندیوں میں دو گروہ اب بھی ہیں، کسی زمانے میں بڑے واضح ہو کر سامنے آئے تھے، حیاتی اور مماتی، کہ جی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوتگی کے قائل ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ فوت نہیں ہوئے اور اب تک زندہ ہے، یا فوت ہوئے تھے لمحہ پر چند لمحے اور اس کے بعد زندہ ہے. قرآن کو دیکھو، قرآن سے سیکھو، قرآن کو پڑھو. انک میت و انہم میتون، سب پہ موت آنی ہے، اور موت کے بعد